روزے کی طرف دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے۔ 8 دن مدینے میں رہنے والے حاجی کی حالت بتا رہا ہوں۔ پراپرٹی اس کی مدینے میں نہیں ہے، زمین اس کی مدینے میں نہیں ہے، جائیداد اس کی مدینے میں نہیں ہے، نہ جانے کون کون سے کونے سے حاجی آیا ہے، لیکن جب 8 دن کے بعد مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نہیں رکتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنسو روکے سے نہیں رکتے ہیں۔ تو حسین، وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا، وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری، وہ حسین جس نے 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری، جو صبح کو بھی نبی کے روزے پہ جاتا رہا، جو شام کو بھی نبی کے روزے پہ جاتا رہا، جو فجر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا، جو ظہر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا، جو مغرب اور عشاء بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا۔ 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسو روکے نہیں رکتے ہیں۔ حسین تو میرا 56 سال کی عمر مدینے میں گزار کے آیا ہے، مدینہ چھوڑ رہا ہے میرا حسین، کیسی بیتتی ہوگی میرے حسین کے دل پر۔ مدینہ چھوڑ رہے ہیں حسین، کیسا لگ رہا ہوگا میرے آقا امام حسین کو۔ حسین سے وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں میرے پیر و مرشد نے کہا، مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے، بہار باغ جنت بھی مدینہ کی بدولت ہے۔ مدینہ چھوڑ کر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا، مدینے سے محبت ہے تو جنت کی ضمانت ہے۔ تجلیوں کی عذب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں، براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں۔ حسین سے وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں بریلی کا امام کہتا ہے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ۔ یہ اسلام کیسا پیارا مذہب ہے کہ جب اس اسلام کو پھیلانا ہوا تو حسین کے نانا نے مکہ چھوڑا تھا اور مدینے میں آ گئے تھے، اور جب اس اسلام کو بچانے کی بات آئی ہے تو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے اور مکے میں آ گئے ہیں۔ حسین جب مکے میں پہنچے، حسین مکے میں جب پہنچے، شہر رسول پاک کا زینہ اداس ہے، کربل چلے حسین مدینہ اداس ہے۔ بانوں نے شہ سے عرض کی نانا دہائی ہے، جاتا ہے دور در سے نواسا اداس ہے۔ حسین اپنے نانا کی چوکھٹ کو بوسہ دے کر کے اب بچپن کی وہ بات یاد کیجئے، حسین کے اوپر میرے نبی نے اپنے لاڈلے بیٹے کو قربان کیا۔ نبی نے فرمایا، جبرائیل مجھے میرا نواسا پیارا ہے، میرے بیٹے کا انتقال ہو جائے۔ ابو بکر صدیق نے کہا، حسین نبی نے اپنا بیٹا دے کے تجھے بچایا۔ عمر نے کہا، حسین نبی نے اپنا لاڈلہ دے کے تجھے بچایا۔ عثمان غنی نے کہا، حسین نبی نے اپنا لخت جگر دے کر کے بچایا۔ جب حسین 56 سال کی عمر کے قریب ہوتے ہیں، نانا کی چوکھٹ کو بوسہ دے کے نانا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے نانا آپ نے ایک بیٹا دے کر کے حسین کو بچایا تھا، حسین پورا خاندان دے کے تمہارا دین بچائے گا، حسین پورا تمام بیٹے دے کر کے تمہارا مذہب بچائے گا، حسین اپنے گھر بار دے دے گا، تمہارا مذہب بچائے گا، حسین تمہاری شریعت کی حفاظت کرے گا۔ اور جب میرا حسین کربلا کے میدان میں پہنچا، کبھی وقت ملے گا تو مکمل تاریخ کربلا آپ کو سناؤں گا، کیونکہ میرے بعد شاعر اسلام طاہر رضا رامپوری کو بھی سماعت کرنا ہے، ان کا بھی مجھے بھرپور خیال رکھنا ہے، اس لیے ڈائریکٹ کربلا کے میدان میں لے کر کے چل رہا ہوں۔ 1 محرم کو میرا حسین کربلا کے میدان میں پہنچا، 7 محرم منگل کے دن حسین پہ پانی بند ہوا۔ جب عاشورہ کی رات آتی ہے، پہلا لشکر عمر ابن ہرملا، پہلا لشکر ہر کی کمانڈری میں آیا، دوسرا لشکر عمر ابن سعد کی کمانڈری میں آیا، تیسرا لشکر شمر کی کمانڈری میں آیا۔ شمر سے ابن زیاد نے سختی کے ساتھ کہہ کے بھیجا کہ جا کے کہہ دے عمر ابن سعد سے، جا کر کے کہہ دے ہر سے کہ 2 باتوں میں حسین سے فیصلہ کروں، یا تو حسین جنگ کریں یا یزید کی بیعت کریں۔ امام حسین سے کہا، حسین 2 باتوں میں فیصلہ کرنا ہے، یا تو یزید کی بیعت کرو یا ہمارے ساتھ میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تب میرے حسین نے فرمایا، ظالموں اگر حسین کو یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو حسین مدینے جیسی زمین کو چھوڑ کے نہ آتا، اگر حسین کو یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو حسین مکے جیسی امن والی زمین کو چھوڑ کے نہیں آتا۔ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، یزید فاسق و فاجر ہے، حسین کا ہاتھ فاسق کے ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ میرے حسین سے بولے پھر جنگ
کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین نے فرمایا صبح کو فیصلہ ہو جائے گا۔ عاشورہ کی رات آتی ہے، میرے حسین نے فرمایا اے میرے خیمے والوں سنو، اے میرے دوستوں سنو، اے میرے چاہنے والوں سنو، اے میرے بھائیوں سنو، صبح کو جنگ ہونی ہے، قتل کا ارادہ ہے، اور سن لو میرے ساتھیوں، جسے جانا ہے وہ میرے پاس سے جا سکتا ہے، جسے اپنے گھر جانا ہے وہ جا سکتا ہے، میں کسی کے جانے کا برا نہیں مانوں